الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفراته الله 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصرف کے 7ویں باب اجوف کے سبق نمبر 23 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم نہیں حاضر معلوم کی تعلیل پڑھیں گے۔ 7واں باب اجوف ہے، سبق نمبر 23 ہے نہیں حاضر معلوم کی تعلیل۔ دیکھیں جس طریقے سے ہم نے امر کی تعلیل پڑھی تھی، امر حاضر معلوم کی تعلیل ہم نے علیحدہ سمجھی، اس کے بعد پھر امر حاضر مجہول کی، پھر امر غائب معلوم کی، پھر امر غائب مجہول کی تعلیل ہم نے پڑھی تھی۔ بالکل اسی طرح ہی نہیں کی تعلیل سمجھنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ البتہ اس میں ایک فرق آپ یہاں پہ ملحوظ خاطر رکھیں، وہ یہ کہ نہیں امر کے مقابلے میں نسبتاً آسان ہے۔ امر کی تعلیل تھوڑی مشکل ہے، اس لیے اس کے جو سبق ہے وہ تھوڑا سا لمبا بھی ہوا ہے، لیکن نہیں کی تعلیل انشاءاللہ آسان بھی ہوگی اور مختصر بھی ہوگی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں نہیں کی پہلی کردار نہیں حاضر معلوم کی تعلیل۔ تو نہیں حاضر معلوم کے یہ 6 صیغے ہیں۔ یہ پہلے میں نے 6 صیغے نارمل لکھے ہیں، اور یہ باب قال یقولو سے ہی ہے، اجوف ہے، اجوف واوی ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے 6 صیغے لکھے ہیں تاکید ثقیلہ کے، اس کے بعد پھر 3 صیغے لکھے ہیں تاکید خفیفہ کے۔ پہلے میں صیغے پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم اس کی تعلیل کرتے ہیں۔ لا تقل لا تقولا لا تقولو لا تقولی لا تقولا لا تقلنا لا تقولن لا تقولانی لا تقولن لا تقولن لا تقولانی لا تقلنانی لا تقولن لا تقولن لا تقولن۔ تو یہ اس کے صیغے ہیں۔ اب ہم اس کی ایک ایک کر کے تعلیل کرتے ہیں۔ پہلا صیغہ آپ دیکھیں لا تقل، دیکھیں نہیں حاضر معلوم ہے تو آپ اس کو بنائیں مضارع معلوم مخاطب کے صیغے سے، کیونکہ یہ مخاطب ہی کی گردان ہے۔ اب مخاطب آتا ہے تقولو، تقولو سے جب آپ نے بنانا ہے نہیں، اس میں بھی ہم نے وہی کام کرنا ہے جو ہم نے امر کے گردان میں ہم نے کام کیا تھا، کہ جو واحد کے صیغے ہیں جب آپ اس کو امر بناتے ہیں یا آپ اس کی نہیں بناتے ہیں تو آپ نے آخر سے ساکن کر دینا آخری حرف کو۔ اب اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں، اس میں جو واحد کے صیغے ہیں، واحد کا صیغہ اس پوری گردان میں ایک یہ ہے لا تقل، اور اس کے بعد پھر واحد مؤنث مخاطب ہے، وہ تو خیر ہم بعد میں بات کریں گے۔ تثنیہ کے صیغوں سے بھی نون حذف ہو جائے گی، جس طریقے سے ہم نے امر بناتے ہوئے نون کو حذف کیا تھا۔ تو یہ تقولانی سے تقولا، کیونکہ نون آخر سے حذف ہو گئی ہے۔ اسی طرح تقولانی سے تقولا، کیونکہ نون آخر سے حذف ہو گئی ہے۔ جمع مذکر کے صیغے سے بھی آپ نے آخر سے نون کو حذف کر دینا ہے، جیسا کہ آپ نے امر کی گردان کے اندر حذف کیا تھا، لہذا تقولون سے تقولو۔ اور اس کے بعد جو جمع مؤنث کا صیغہ ہے، اس میں ظاہری بات ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ مبنی ہے، لہذا اس کے اندر آخر والا نون حذف نہیں کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلا صیغہ تقول جو ہے، اس کو ہم نے بنانا ہے تقولو سے۔ اب تقولو میں آپ نے آخر سے لام کو حذف کر دیا۔ جب آخر سے آپ نے لام کو حذف کر دیا تو یہ بن جائے گا تقول، شروع میں لائے نہیں لگا دیا، نہیں کی لا کو آپ نے لگا دیا، بن جائے گا لا تقول۔ تو پھر دیکھیں پھر التقاء ساکنین ہو گیا، واو اور لام کے درمیان 2 ساکن اکٹھے ہو گئے، پہلا ساکن مدہ تھا، ہم نے اس کو حذف کر دیا تو یہ بن جائے گا لا تقل۔ لیکن جب ہم نے تثنیہ کا صیغہ بنانا ہے تو تثنیہ کے صیغے کے اندر جو لام یہاں پہ ساکن تھا، وہ لام تثنیہ میں ساکن نہیں ہے، وہ متحرک ہے، کیونکہ اس کے بعد الف ہے، الف چاہتا ہے کہ میرے سے پہلے ہم فتح ہونا چاہیے، لہذا وہ لام وہاں پہ متحرک ہے۔ تو لام کے اوپر حرکت ہونے کی وجہ سے جو واو ہم نے یہاں پہ حذف کی تھی، وہ واو یہاں پہ حذف نہیں ہوگی، وہ واو یہاں پہ برقرار رہے گی، اور ہم اس کو پڑھیں گے تقولا۔ صرف اس کے اندر فرق اور تبدیلی صرف یہی ہے کہ آخر سے نون حذف ہوا ہے، اس کے علاوہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ آپ اس کو اس سے بھی بنا سکتے ہیں، اور آپ اس کو براہ راست مضارع مخاطب تثنیہ کے صیغے سے بھی بنا سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو ریکمینڈ یہ کروں گا کہ آپ اس کو مضارع مخاطب تثنیہ کے صیغے سے بنائیں، کیونکہ اس میں پھر آپ کو زیادہ اس میں تعلیل کرنے کی اور زیادہ اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی طریقے سے تقولون سے آپ لا تقولو بنائیں، آخر سے نون حذف کر دیں، شروع میں لا لگا دیں تو یہ لا تقولو بن جائے گا۔ تقولینا تھا، اور جب ہم نے واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ بنانا ہے، آخر سے نون حذف کر دیا، شروع میں لا لگا دیا تو یہ بن جائے گا لا تقولی۔ یہ تثنیہ کا میں بتا چکا ہوں، لا تقلنا۔ اب یہ دیکھیں جمع کا جو صیغہ تھا مضارع مخاطب کے اندر، وہ تقلنا ہی تھا، تقولو تقولانی تقولون تقولین تقولانی تقلنا۔ تو اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، نہ مضارع کے اندر تبدیلی ہوئی تھی، نہ امر کے اندر تبدیلی ہوئی تھی، اسی طرح نہیں کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تبدیلی صرف یہ ہے کہ اس کے اندر شروع میں
لام الف لا لگ جائے گا۔ تو اس طرح ہم نے یہ والے 6 سیگے بنا دے نارمل۔ اب اس کے بعد جو تاکید ثقیلہ کے 6 سیگے ہیں اس کو آپ بنائیں انہی سیگوں کے ساتھ، یعنی یہ تاکید ثقیلہ اس کو بنائیں اس سے، اس کو اس سے، ہر سیگے کو اس کے جو نارمل سیگے آپ اس سے بنا دیں۔ وہ کیسے بنائیں گے وہ بھی ہم بنا کر دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ پہلا سیگا تھا با نون تاکید ثقیلہ کا، جب آخر میں آپ نے نون تاکید ثقیلہ لگایا لام کے آخر میں، تو یہ جو لام جو یہاں پہ ساکن تھا اس لام کو یہاں پہ حرکت دینی پڑے گی، کیونکہ تاکید ثقیلہ جب لگاتے ہیں نون کے ساتھ تو پھر اس سے پہلے والے حرف کے اوپر آپ نے فتح دینا ہوتا ہے۔ تو جب ہم نے لام کو فتح دے دیا تو یہاں پر تو واو حذف ہوئی تھی التقاء ساکنین کی وجہ سے، واو اور لام میں التقاء ساکنین ہوا تھا، لیکن جب ہم نے لام کو فتح دے دیا تو پھر 2 ساکن نہ رہے، 1 ساکن رہ گیا، لہذا حذف شدہ واو جو یہاں پہ حذف ہوئی تھی وہ یہاں پہ واپس لوٹ آئے گی اور یہ بن جائے گا لا تقولن۔ تثنیہ میں آپ نے کیا کرنا ہے، تثنیہ میں آپ نے آخر میں صرف نون تاکید ثقیلہ کا لگا دینا ہے اور اس کو مکسور کر دینا ہے، تو لا تقولا سے لا تقولانی۔ البتہ جو لا تقولن ہے اس کو آپ بنائیں لا تقولو سے۔ لا تقولو کے آخر میں جب آپ نے نون لگائیں گے نون تاکید ثقیلہ تو یہ بن جائے گا لا تقولون، یہ اس طرح بن جائے گا لا تقولون۔ اب اس میں یہ ہوگا کہ 2 ساکن اکٹھے ہو گئے، 1 ساکن واو ہے اور دوسرا ساکن نون ہے، اور پہلا ساکن واو یہ مدہ ہے کیونکہ اس سے پہلے ضمہ ہے، لہذا التقاء ساکنین کی وجہ سے جب ہم واو کو حذف کر دیں گے تو یہ بن جائے گا لا تقولن۔ اسی طرح لا تقولی جو واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے، جب آپ نے اس کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ لگایا تو یہ بن جائے گا لا تقولین۔ میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں، یہ اس طرح یہ بن جائے گا لا تقولین۔ اب اس میں آپ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ دوبارہ التقاء ساکنین ہو گئے، یا اور نون کے درمیان یا مدہ تھی، لہذا ہم نے یا کو حذف کر دیا تو یہ بن جائے گا لا تقولن۔ لا تقولا کی تعلیل میں یہاں پہ کر چکا ہوں۔ لا تقولنا میں آپ دیکھیں، لا تقولنا تھا، جب آپ نے آخر میں نون تاکید ثقیلہ لگایا تو یہ بن جائے گا لا تقولنن، یہ اس طرح بن گیا لا تقولنن۔ اب یہ 3 نون اکٹھے ہو گئے، پہلا نون یہ ہے، دوسرا نون یہ، کیونکہ تشدید میں 2 ہوتے ہیں، ایک ساکن ہوتا ہے دوسرا متحرک ہوتا ہے، تو 3 نون کا اکٹھا اجتماع یہ عرب کے کلام میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، لہذا ہم نے اس کے درمیان میں الف لے آئے اور تثنیہ کے نون کی مناسبت سے ہم نے نون کو کسرہ دے دیا تو یہ بن جائے گا لا تقولنان۔ اب اس کے بعد آپ اس کو یہاں پہ خفیفہ میں دیکھ لیں، لا تقولن، اس کو آپ بنائیں براہ راست لا تقل سے۔ لا تقل کے آخر میں جب آپ نے نون تاکید خفیفہ لگایا اور نون تاکید خفیفہ چاہتا ہے کہ میرے سے پہلے حرف کے اوپر فتح ہو، تو لام جو یہاں پہ لا تقل میں ساکن تھا وہ یہاں پہ متحرک ہو گیا، لہذا جو واو ہم نے حذف کی تھی التقاء ساکنین کی وجہ سے، وہ حذف شدہ واو واپس لوٹ آئے گی اور یہ بن جائے گا لا تقولن۔ اور اسی طرح لا تقولن بھی ایسے ہی، لا تقولو تھا، جمع کے صیغے سے آپ نے بنانا ہے اس کو، لا تقولو کے آخر میں جب آپ نے نون تاکید خفیفہ لگایا تو یہ بن جائے گا لا تقولون، پھر التقاء ساکنین ہوگا، واو التقاء ساکنین سے حذف ہو جائے گی اور یہ بن جائے گا لا تقولن۔ لا تقولن بھی اسی طرح، لا تقولی تھا، جب آخر میں ہم نے نون تاکید خفیفہ لگایا تو یہ بن جائے گا لا تقولین، پھر یہاں پر دوبارہ التقاء ساکنین ہوگا اور یا کو ہم التقاء ساکنین سے حذف کر دیں گے تو یہ بن جائے گا لا تقولن۔ اس طرح نہیں حاضر معلوم کہ جو ہمارے کل 15 سیغے ہیں، 6 سیغے نارمل، 6 سیغے تاکید ثقیلہ کے اور 3 سیغے تاکید خفیفہ کے، یہاں تک ہمارے نہیں حاضر مکمل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ نہیں حاضر مجہول کی تعلیل پڑھیں گے۔